وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میں آسیہ مدنی ہوں اور آج ہم بسلسلہ پروگرام خواتین کے شرعی مسائل کی ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ والدہ محترمہ مسز رضیہ مدنی موجود ہیں۔ ہم پچھلے دنوں میں بات کر رہے تھے عورتوں کے حقوق کے بارے میں بھی اور ان کے فرائض کے بارے میں بھی، اور ہم نے اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص سیٹ آف رولز دے کے ایک عورت کی بھی جگہ کو سیکیور کیا ہے اور ایک مرد کی جگہ کو بھی سیکیور کیا ہے۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ عورت کی موبلٹی کے لحاظ سے ہے۔ 21ویں صدی کی عورت کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ شاید وہ ایک ہی جگہ پہ پیدا ہو کے اور ایک ہی جگہ پہ زندگی گزار کے ختم ہو جائے گی تو شاید ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو آج ذرا دیکھتے ہیں، میں آپ سے سوال کرتی ہوں عورتوں کی سفر کے بارے میں، جو ان کی حدود اور جو قیود ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ تو میرا سوال سب سے پہلے، سفر کی جب ہم بات کرنے لگے ہیں تو اس سے پہلے تھوڑا سا یہ واضح کر دیجئے کہ اسلام میں محرم رشتے اور نامحرم رشتوں کی بڑی کلیئرٹی ہے، اور سفر میں چونکہ ان کی بہت زیادہ عمل دخل ہے، تو ذرا بتائیے کہ محرم رشتہ کیا ہے اور نامحرم رشتہ کیا ہے۔ محرم رشتے جو ہیں یہ وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ انسان کا نکاح نہیں ہوتا، اور جو انسان کے قریبی ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ نکاح حرام، ٹھیک ہے۔ اور ان کی لسٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 جگہ پہ دی۔ یہ اتنی اہم بات میں جہاں سے آپ کو بتانے لگی ہوں، سورہ نساء میں سے بتانے لگی ہوں۔ ہمارے جو محرم رشتے ہیں، ایک عورت کے لیے اس کے والد، اس کے بھائی، اس کے بیٹے، بانجے، بھتیجے، چچا، ماموں، اس کی شوہر کی اولاد، اس کے شوہر کی اولاد، اس کا شوہر کا جو ستیلا بیٹا ہے وہ بھی اس کا بیٹا ہی ہے، اور اس کے علاوہ سسر، داماد۔ سسر کے بارے میں لوگوں کو بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ کیا سسر محرم رشتہ ہے؟ ارے بھئی، سسر تو اتنا محرم رشتہ ہے کہ اگر خامند طلاق بھی دے دے تو تب بھی سسر ابدی محرم ہے، ابدی محرم ہے۔ خامند کے ساتھ طلاق بھی ہو گئی تو سسر پھر بھی محرم ہی رہے گا، اسے نکاح نہیں ہو سکتا۔ رشتوں کی خوبصورتی اور آنر کو اللہ نے برقرار رکھا ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے جو ہیں نا، سارے قریبی رشتے ہیں گھر کے خاندان کے، اللہ نے یہ چاہا ہے کہ گھر میں ہماری نظریں پاک رہیں۔ بالکل، ماں، باپ، بیٹی، بیٹا، ستیلا بیٹا، ستیلی بیٹی، بہن، خالہ، پھپھی، وہ باپ کی بہن ہے وہ ماں کی بہن ہے، وہ باپ کا بھائی، ماں کا بھائی، چچا، ماموں، اسی طرح بھتیجا، بھتیجی، اسی طرح بانجی، بانجا، سسر، داماد، اور مردوں کے لیے بہو، مردوں کے لیے بہو، بانجیاں، بھتیجیاں، یہ سارے رشتے اس میں رضاعت کے رشتے بھی ڈال دیجیے۔ اس میں رضاعت کے رشتے بھی حرام ہیں کیونکہ ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور ان میں سسرال کے رشتے بھی ڈال لیں۔ سسرال کے رشتوں میں کچھ کا ذکر پہلے کر چکی ہوں۔ بہو ہے، داماد ہے، یہ دونوں ساس کے لیے حرام رشتے ہیں۔ سسر کے لیے بہو حرام، ساس کے لیے داماد حرام۔ اسی طرح جو بیوی کی پہلی بیٹیاں ہیں، پہلے خامند کے لیے وہ ستیلی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح حرام ہے۔ عورت ان کے بغیر گزارا نہیں کر سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے، میں نے بتایا کہ جو قریبی رشتے ہیں، عورت کی ماں، مرد کا والد، یہ سارے قریبی رشتے ہیں جن کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری گھریلو حرمت میں ڈال دیا، حرمت میں ڈال کے اس کو پاک کر دیا۔ ان کے سامنے آپ زینت کا اظہار بھی کر سکتے ہو، اور ان کے ساتھ آپ سفر میں بھی ساتھ جا سکتے ہو، وہ آپ کے محرم رشتے۔ آپ نے سفر کا ذکر کیا ہے، تو سفر کے بارے میں یہ بتائیے کہ ایک عورت کا سفر جو ہے وہ احادیث کے مطابق ایک سرٹن ٹائم کا جو سفر ہے وہ محرم کے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے تو اس کی حکمت بتائیے۔ اصل بات یہ ہے کہ عورت کو تحفظ چاہیے۔ بالکل، عورت مرد کی طرح مضبوط نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے، ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے نا یہ ایک آزمائش رکھی ہے۔ عورت جب سفر کر رہی ہوتی ہے یا کہیں گھر سے باہر نکلتی ہے، تو میں آپ کو بتاؤں، مرد کے لیے وہ ایک عورت ہوتی ہے،
یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی. مرد کے لیے عورت ایک عورت ہے, اس کے سکون کا مقام, اور یہ اللہ نے فطرت بنائی, اللہ نے یہ فطرت بنائی, بالکل ایسی, ٹھیک ہے نا, یہ فطرت بنائی ہے. تو عورت کا جو تحفظ ہے, مرد آپ کو پتہ ہے آگے بڑھتا ہے, مرد کے یہ بھی فطرت ہے, وہ آگے بڑھتا ہے اور عورت کی طرف لپکتا ہے. بالکل, اور یہ قرآن مجید بلکہ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی پسندیدہ چیزوں میں سے سب سے جو مرد کو چیز مرغوب رکھی ہے عورت, تو لہٰذا یہ اس کی فطرت ہے. اور یہ اللہ نے اسی فطرت کی وجہ سے تو آپ دیکھیے نا, وہ ایک عورت کے ساتھ خاندان بنا بناتا ہے. حالانکہ اس کو خاندان سے وہ دلچسپی نہیں ہوتی ہے, لیکن اس عورت کی محبت میں آ کے وہ خاندان کی نہ صرف بندنوں میں آتا ہے, ذمہ داریاں اٹھانے پہ آتا ہے, اور اینڈ تک اس عورت کے ساتھ چلنے پہ تیار ہوتا ہے, ساری ذمہ داریاں اٹھاتا ہے, اولاد کی, گھر بنانے کی, کمانے کی, رشتہ داریاں نبھانے کی, وہ ساری یہ عورت کی محبت کی وجہ سے. کسی کو اگر اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ انسان کے لیے بہت, یہ مطلب اس کائنات کی بقا کا سبب ہے یہ محبت. لیکن ادھر سے پھر مرد جو ہے جب اس کو ناجائز طور پہ یوز کرتا ہے تو عورت کو تحفظ درکار ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے حجاب کا حکم عورت کو دیا ہے کہ عورت نے اپنا تحفظ کرنا ہے, وہ اپنا آپ مرد سے سنبھال کے رکھے. عورت جب باہر نکلتی ہے سفر کے لیے تو جو شخص کے پیچھے شیطان لگا ہے, میں یوں ہی کہہ دیتی ہوں, جس شخص کے پیچھے شیطان لگا ہے کہ اس کو کوئی محافظ نہیں تو, اور وہ دیکھتا ہے کہ مجھے موقع مل گیا ہے, تو اس موقع سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے. تو اس لیے شریعت نے عورت کو پابند کیا کہ وہ محرم کے بغیر سفر نہ کرے. کتنا سفر ہے جس کے اوپر محرم کی ضرورت ہے, محرم کی کنڈیشن؟ دیکھیے جی, حج کتنا مقدس سفر ہے, کتنا پاکیزہ. حج کے ساتھ بالکل انسان کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. حج کی یہ خصوصیت ہے, لیکن فرض ہے, اور فرض ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پہ اللہ نے عورت پر پابندی لگا دی کہ تم نے محرم کے بغیر نہیں جانا. اب اگلا سوال یہ ہے کہ کس حد تک ہونا چاہیے سفر جس میں ہم محرم کی پابندی جس میں لازمی ہے. تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ عورت 3 دن اور 3 رات کا سفر محرم کے بغیر نہ کرے, اور ایک حدیث میں اور کم کر دیا گیا, 1 دن اور 1 رات کا سفر محرم کے بغیر نہ کرے. اچھا, اسی کو میں ذرا تھوڑا سا اور محدد کرتی ہوں. یہ بتائیے کہ آج کل تو کچھ ایسے بھی سننے میں آیا ہے کہ وہ گروپ میں خواتین کو لے جاتے ہیں عمرے کے لیے یا حج کے لیے, تو اس کی کہاں پہ گنجائش بنے؟ اس کی بھی میں بات کر لیتی ہوں. تو اصل ابھی میں پچھلی ہی بات کر رہی ہوں کہ 1 دن اور رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر 24 گھنٹے سے زائد کا سفر ہے تو پھر عورت اپنے محرم کے بغیر نہ کرے. اور آج کل یہ جو ہمارا حج کا سفر ہوتا ہے, جی, پاکستان سے ہم نے جدے جانا ہے, سعودی عرب جانا 4 گھنٹے کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے لیکن آگے بھی تو ہوگا, اگر وہ بس کے ذریعے جائیں گے تو 2-4 گھنٹے. یہی میں آپ کو واضح کرنا چاہتی ہوں کہ اصل میں حج کا سفر در سفر, وہاں سے جدے سے آپ نے پھر بیت اللہ جانا ہے, پھر آپ نے منا جانا ہے, پھر آپ نے مزدلفہ جانا ہے, عرفات جانا ہے, پھر وہاں سے مدینے کا سفر کرنا ہے. تو یہ سارا سفر اور سفر ہے. اس لیے وہ 4 گھنٹے کا سفر جو ہوائی جہاز میں تھا اس کی تو شاید آپ کو اجازت مل جائے, لیکن آگے جو آپ نے مسلسل سفر کرنا ہے, کرتے جانا ہے, اس میں پھر آپ کو محرم کی ضرورت ہے. اور ویسے بھی میں نے ایک تجربہ کار ہونے کی حیثیت سے میں نے خود حج کیا ہے, اللہ نے موقع دیا. ایک نئے ملک میں جا کے جہاں پہ 50 لاکھ لوگ ایٹ اے ٹائم حج کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک عورت جو ہوتی ہے وہ بعض اوقات اپنے آپ کو نا سنبھال نہیں سکتی ہے. سنبھال اس لیے نہیں سکتی, مردوں کا ہجوم ہے, عورتوں کا ہجوم ہے, جگہ نہیں ہوتی ہے. میں خود کئی دفعہ وہاں پہ گم جاتی تھی, پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ واقعی میرے رب نے میرے پر بڑا کرم کیا کہ میرے ساتھ ایک محرم کی ذمہ داری, ایک محرم کی سہولت میسر ہو جانا تو بہت بڑی کرم نوازی ہے. لیکن ابھی ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اس بات کو جاری رکھتے ہوئے یہ بات کریں گے کہ اگر محرم موجود ہی نہ ہو, لیکن ذرا پہلے ایک بریک لے لیں اور اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ
الكتاب في يتامى النساء ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. ویلکم بیک. تو اسی بات ہی کو جاری رکھتے ہیں جو سفر کے سلسلے میں تھی. تو یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ محرم کا ہونا تو ایک بہت بڑی اعزاز بھی ہے اور بہت بڑی سہولت بھی ہے، لیکن اگر محرم میسر ہی نہ ہو اور سفر کی ضرورت پڑ گئی، سب سے پہلے تو حج اور عمرہ کے سفر کو لے آئیے. حج اور عمرہ کے سفر میں شریعت ہمیں بعض مواقع پہ اجازت دیتی ہے. اچھا. عورت اگر ذرا ادھیڑ عمر کی ہو جائے تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ ایک گروپ کے ساتھ جا سکتی ہے، اور اس کی بنیاد حضرت عمر کا ایک عمل ہے. حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اپنے دور میں حج کے لیے بھیجا تھا، اور ان کے ساتھ حضرت عثمان کو بھیجا تھا. حالانکہ حضرت عثمان کسی کے محرم نہیں تھے، لیکن حضرت عثمان کی حیا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی داماد تو تھے نا؟ داماد وہ تھے، داماد تو صرف وہ سیدہ خدیجہ کے ہی تھے، اور سیدہ خدیجہ فوت ہو چکی تھی، وہ ہو چکے تو وہ کسی کے بھی محرم نہیں تھے، لیکن بطور انسان وہ بہت زیادہ حیادار تھے. تو ان کی حیا کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی. تو اسی چیز کو سامنے رکھ کے حضرت عمر نے ان کے ساتھ ایک سمجھ لیجئے منتظم کے طور پر، لیکن نامحرم تو تھے ہی نا. نامحرم تھے. اس کا مطلب کہ نامحرم کے ساتھ جا سکتی ہیں. اسی لیے میں نے آپ کو دلیل میں آپ کو دے رہی ہوں کہ اگر عورتیں میچور ہوں اور ادھیڑ عمر سے گزر چکی ہوں، 50-55 سال کی ہوں، تو وہ اس عمل کی روشنی میں وہ جا سکتی ہیں. امام شافعی نے بھی اس لیے فتویٰ دیا ہے کہ عورتوں کے گروپ کے ساتھ جا سکتے ہیں. اب حج کے علاوہ بھی تو کئی ہے نا، مثلا والدین سے ملنا ہے، یہ بھی ایک انسان کی ضرورت ہے، محرم نہیں ہے. صحیح. اصل بات ہے آپ کو 2-3 باتیں سامنے رکھنی چاہیے، کیونکہ ایک مسئلے میں صرف ایک بات نہیں ہوتی، اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ شریعت ہمیں تحفظ دیتی ہے اور ہمیں وہ بچانا چاہتی ہے. اب اس کے لیے مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، مختلف مواقع ہو سکتے ہیں. اگر تو آپ کو تحفظ مل رہا ہے تو آپ کے لیے اکیلے جانا جائز ہوگا، کیونکہ 24 گھنٹوں کی لیمیٹیشنز تو طے ہو گئی نا کہ آج کل تو خیر 24 گھنٹے بہت زیادہ ہیں. امریکہ تک کا سفر، امریکہ کا سفر 16 گھنٹے میں ہو جاتا ہے. امریکہ کا سفر 16 گھنٹے میں ہو جاتا ہے. اگر آپ ایسا کریں کہ یہاں سے قابل اعتماد ہاتھوں سے اسے ہوائی جہاز پہ سوار کرا دیں اور وہاں سے اس کے محرم رشتہ دار، قابل اعتماد سے مراد اس کے محرم رشتہ دار اسے ریسیو کر لیں اور لے جائیں تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. اصل مسئلہ سارے کا سارا ہے تحفظ کا. اب ہوائی جہاز میں آپ کو پتہ ہے کہیں پرائیویسی نہیں ہوتی، لوگ اتنے زیادہ ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ لوگوں کے درمیان خرابی کرنا امکان کم ہوتا ہے. اسی طرح بسوں میں آپ سفر کر رہے ہوتے ہو، بسوں میں بھی آپ کو یہ سہولت ملتی ہے کہ بس میں آپ اکیلے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا. تو اصل میں مقصد کو اگر سامنے رکھ لیں تو آپ کے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. ایک تو مقصد کو سامنے رکھ لیں اور دوسرے وہ جو تحدید کر دی گئی ہے اس کو سامنے رکھ لیں تو میرا خیال ہے ہمارے بہت سے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے. جیسے والدین سے ملنے جانا ہو گیا یا جاب کرنے کی صورت میں جو ہے وہ سفر کرنا پڑ گیا، تو ان سب چیزوں میں آپ کی یہی والی بنیادی اصول ہی. اصل بات ہے آپ دن کو اگر آپ کو تحفظ مل رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ سڑکوں پہ جا رہی ہیں اور سڑکوں پہ آپ جا رہی ہیں اور آپ کو پتہ ہے خوب رش ہے، اس رش میں کوئی خرابی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ انڈسٹری جا رہی ہیں اور دن کا وقت ہے، عین ممکن ہے کہ موٹر وے پر ہی آپ کو کوئی ریپ کر دے. سمجھ آئی ہے نا. تو لہٰذا اصل مقصد ہے حالات کو مد نظر رکھنا. ہو سکتا ہے کہ رات کو آپ کو تحفظ مل رہا ہو اور دن کو نہ مل رہا ہو. میں نے جیسے بھی آپ کو مثال دی کہ ہمارے ہاں موٹر وے پہ کتنے ریپ ہوئے ہیں پچھلے دنوں. تو اس لیے اصل مقصد تحفظ ہے. اگر تو تحفظ آپ کو مل رہا ہے تو آپ دن کو بھی سفر کر سکتی ہیں، رات کو بھی سفر کر سکتی ہیں. موٹر وے کے حوالے سے خیال آیا تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ خواتین یہ جو ڈرائیو کرنا ہے، اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ گاڑی چلانا ہو گیا، جہاز چلانا ہو گیا، ہمارے ہاں شہناز لغاری کی بھی مثال ہے،
تو اس کے ساتھ آج کل بچیوں میں بہت زیادہ رجحان پا رہا ہے موٹر سائیکل چلانے کا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بات اصل میں پھر وہی میں آپ سے کہوں گی کہ ایک معاملے میں ایک پہلو نہیں سامنے رکھتے، اس کے بے شمار پہلو ہوتے ہیں. اگر تو آپ میرے سے صرف یہ پوچھیں کہ ایک عورت گاڑی چلا سکتی ہے کہ نہیں، گاڑی چلا سکتی ہے، کیا حرج ہے اس میں؟ ایک عورت موٹر سائیکل چلا سکتی ہے، کیا حرج ہے اس میں؟ ایک عورت ہوائی جہاز چلا سکتی ہے، کیا حرج ہے اس میں؟ اصل میں اس کو دیکھنا ہے کہ میرے پردے کے قوانین اور میں کہیں مردوں کے ساتھ تخلیہ تو نہیں ہو رہا، کیونکہ اللہ کے رسول کی ایک یہ بہت سختی سے ہدایت ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں قطعاً اکٹھے نہ ہوں، کیونکہ تیسرا شیطان ہو. اچھا، ایک اور بھی بات ہے کہ مردوں اور عورتوں کے رستے الگ ہونے چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو مسجد سے نکلنے والی خواتین کو بھی اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ درمیان کا رستہ جو ہے مردوں کے لیے تم سائیڈ میں ہو کے تم سائیڈ پہ ہو کے چلو. پھر ہمیں رستے کے درمیان نہیں چلنا، ہمیں رستوں کے ایک سائیڈ پہ چلنا ہے. آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باب النساء عورتوں کا علیحدہ رکھا ہوا تھا. مسجد نبوی کے اندر عورتیں باجماعت نماز پڑھتی تھیں، اور حرم میں بھی دروازہ موجود ہوتے ہیں جو کہ عورتوں کو مردوں کو الگ کرتے رہتے ہیں، ان کے دروازے علیحدہ ہوتے ہیں آنے جانے کے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ایک عورت جو ہے وہ گاڑی چلاتی ہے اور اس کا تخلیہ کہیں نہیں ہو پاتا کسی مرد کے ساتھ، جائز ہے. اسی طرح اگر وہ اسکوٹر چلاتی ہے، اسکوٹر چلانا ہمارے معاشرے کا عرف نہیں ہے، ہماری عورتیں اسکوٹر نہیں چلاتی ہیں، ہمارے معاشرے میں رواج نہیں ہے. لیکن ایک عورت اگر اسکوٹر کے پیچھے بیٹھ سکتی ہے تو اس کے آگے کیوں نہیں بیٹھ سکتی؟ یعنی ٹیکنیکلی تو حلال ہے، لیکن یہاں پہ پھر حالات کو دیکھا جائے. ٹیکنیکلی تو اس میں شریعت جب پیچھے بیٹھنے پہ سے منع نہیں کرتی تو آگے بیٹھنے میں کیا فرق ہے؟ اچھا یہ بتائیے کہ اسی طرح یہ جو ہوائی جہاز کا معاملہ ہے، اس کے سلسلے میں میں نے یہ کیپٹن شہناز لغاری سے بڑی تفصیل سے گفتگو کی. میں نے ان سے کہا کہ وہاں آپ جب جہاز اڑاتی تھیں تو کوئی پردے کا مسئلہ، کوئی آپ کے تحفظ کا مسئلہ تو پیدا نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ جو نصیحت ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں اکٹھے نہ ہو، ایسا مسئلہ تو پیدا نہیں ہوتا تھا. ان کا کہنا یہ تھا قطعاً نہیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ جب ہمارا جب ہوتا ہے، میں جب ہوائی جہاز اڑاتی تھی، وہ پاکستان کی پہلی حجاب پائلٹ خاتون ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ میں جب ہوائی جہاز اڑاتی تھی تو کیبن میں میرے ساتھ پائلٹ بھی ہوتا ہے اور ہوائی جہاز کا عملہ بھی ہوتا ہے جس کو کریو کہتے ہیں، وہ بھی ہوتا ہے. وہاں پہ قطعاً تنہائی کا معاملہ نہیں ہوتا. نمبر 2، جب میری علیحدہ پرواز ہوتی تھی پھر میں اکیلی ہوتی تھی، لہٰذا وہاں بھی مرد اور عورت کے اکٹھے ہونے کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا. تو اصل بات ہے جہاں پہ آپ کا تحفظ ہے شریعت کی اجازت موجود ہے، اور جہاں پہ آپ کا تحفظ نہیں ہے شریعت اس کام کو جائز سمجھتے ہوئے بھی اس کو روکتی. اچھا ایک ہمارے ہاں جو ہے نا وہ چیز کی بڑی اس وقت خلیجی ممالک میں بھی بہت زیادہ یہ رواج پا گیا ہے کہ حتیٰ کہ ہم لوگوں کو بھی وہاں پہ، ہم پاکستانی لوگ بھی دوسرے ممالک سے خادمائیں منگوا لیا کرتے تھے. اب جو خادمہ منگوائی جائے گی، پہلے تو عرب اور شیوخ وغیرہ منگاتے تھے، لیکن اب لوگ عموماً لوگوں کو فلپین سے، اپنا بھارت سے، بنگلہ دیش سے، سری لنکا وغیرہ سے، یہ تھائی لینڈ سے، اچھا پھر یہ رشیا کی عورتیں بہت زیادہ آنے لگ گئیں. جب یہ یہاں پر کچھ آئے ہیں معاشی بدحالی تو بہت زیادہ آنے لگیں، اور وہ جو ہیں وہ سستے داموں خدمات بھی فراہم کر دیتی تھی. تو خیر میرا سوال جو ہے وہ اگین سفر سے متعلق ہے. اب ایسی خادمہ کو آپ بلوا لیتے ہیں محرم کے بغیر، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ اس مسئلے کے نا 2-3 پہلو ہیں. پہلا پہلو تو اس کا یہ ہے کہ اگر ایک کافر خادمہ کو آپ اپنے گھر میں داخل کرتے ہیں تو اس کے سامنے حیثیت کیا ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو اس کی حیثیت قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. قرآن مجید جہاں پہ ہمیں بتاتا ہے کہ تم اپنی زینت کا اظہار ان رشتوں کے سامنے کر سکتے ہو، وہاں پہ قرآن یہ بھی کہتا ہے وَنِسَائِهِنَّ، اپنی عورتوں کے سامنے تو تم زینت کا اظہار کر سکتے ہو، غیر عورتوں کے سامنے زینت کا اظہار نہیں کر سکتے. یعنی ان کے سامنے بھی پردہ کافر حجاب کرنا عورتیں ضروری ہے. غیر عورتیں ہیں، یہ جو اپنی عورتیں ہیں، اس کا اگر ہم بہت واسط مفہوم بھی لے لیں، مسلم عورتیں، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا. بہت سے علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ جی اپنی جان پہچان کی عورتیں، اپنی جو ہیں اپنی رشتہ دار عورتیں. میں اس کو بہت وسیع مفہوم میں لے لیتی ہوں کہ چلو مسلمان عورتیں، نسائہن اپنی عورتیں، اور کافر عورتیں تو اس میں آتی نہیں. نمبر 1. اور یہ جو الفاظ ہیں یہ قرآن مجید ایک دفعہ استعمال نہیں کرتا، ایک سے زائد دفعہ استعمال کرتا کہ تم
اپنی عورتوں کے علاوہ دوسری عورتوں کے سامنے اپنی زینت کا اظہار چلیے نہیں کر مسلمان ہو سکتے. گئی تو لہٰذا یہ مسئلہ تو یہیں پہ ختم ہو گیا کہ کافر کو تو آپ اپنے گھر میں عورت نے دیکھو جی کبھی وہ کس حالت میں ہوتی ہے کبھی وہ کس حالت میں ہوتی ہے وہ ان کے سامنے شریعت اجازت ہی نہیں دیتی ہے. نمبر 1. نمبر 2 آپ دیکھیں آپ ایک عورت کو بلاتے ہیں مسلمان عورت کو بلا لیتے ہیں کسی مسلمان ملک سے تو اس کے ساتھ اس کا شوہر نہیں ہے یا محرم نہیں ہے محرم کو ہم لے لیتے ہیں. اب اس عورت کا آپ کو پتہ ہے یہ جو عرب ممالک میں بلاتے ہیں ان کو کوئی سال کے بعد ٹکٹ ملتا ہے کہ تم اپنے وطن واپس جا سکتی ہو. اب سال تک وہ عورت آپ کے ساتھ رہتی ہے. اب جو اس کا مالک ہے اسے پتہ ہے کہ وہ عورت اکیلی رہ رہی ہے اور میرے انڈر ہے. اس کے دل میں کسی وقت کوئی شیطانی خیالات آ جائیں تو اس عورت کا تحفظ کہیں نہیں. بلکہ ایسی خواتین سے تو وہاں پہ سلوک ہی باندیوں وغیرہ کا ہوتا ہے. اور نمبر 1 اس کا تحفظ نہیں ہے. نمبر 2 میں آپ کو بتاؤں وہ عورت خود بھی تو 1 سال مرد کو ترسی ہوئی ہے. بڑی اس کے لیے فتنے میں گرنے کے کتنے چانسز اس کے اپنے جذبات ہیں اور وہ خود بھی ہو سکتا ہے بعض عورتیں جو ہوتی ہیں وہ خود ایسے موقعوں پہ فساد پیدا کر دیتی ہیں اور گھر اجاڑ دیتی ہیں. بالکل. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے ہر معاملے میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس معاملے میں فائدے زیادہ ہیں نقصان کم ہے. شریعت ہے ہی اس لیے شریعت ہمیں ہر اس چیز کا حکم دیتی ہے جس میں ہمارا فائدہ ہے اور ہر اس چیز سے روکتی ہے جس میں ہمارا نقصان. اللہ اکبر. تو میں آخری سوال آپ سے کرتی ہوں اگین کہ ملازمت کرنے والی خواتین کو کئی دفعہ سفر کے لیے جانا پڑتا ہے تو پھر ان کو اب ملازمت ان کی مجبوری ہے تو اب وہ کیسے اس کا خیال کریں گی جو آپ نے ابھی اتنے اصول اور قوانین بتائے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ ملازمت جو ہے نا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عورت پہ فرض نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر بٹھایا ان بیرونی حالات پر اس کا مرد کو قوام بنایا. اب یہ ہے مجبوری ایسی پڑ گئی خامد فوت ہو گیا یا کوئی اور مسائل ہو گئے. شوقیہ ملازمت کو اسلام پروموٹ نہیں کرتا. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ عورت پر معاشی ذمہ داری تو اسلام نے ڈالی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے تو لہٰذا اگر عورت ملازمت کر رہی ہے اور اس کے حالات اس کے فیور میں نہیں جا رہے اس کو مردوں کے درمیان ملازمت کرنی پڑ رہی ہے. جیسے آج کل آپ دیکھیں ایئرپورٹ پہ عورتیں کر رہی ہیں آپ جو ہے بینک میں عورتیں کر رہی ہیں. اب یہ جو ہے IT کا شعبہ ہے اس میں عورتیں کر رہی ہیں. اسکولوں میں تو پہلے ہی تھیں آج کل تو ہر جگہ ہی انہوں نے اپنی جگہ بنا لی ہے اور اس چیز کو بڑا سمجھا جاتا ہے جی پاکستان نے بڑی ترقی کر لی ہے. لیکن اگر اس کا آپ دوسرا پہلو دیکھیں تو عورت ہر جگہ غیر محفوظ ہو گئی ہے. کیوں حکومت کو کمیشن بنانے پڑتے ہیں کہ جی اگر آپ کو کوئی آپ کی ملازمت کی جگہ پر ہراساں کرے تو آپ ہیلپ لے لیجیے. اس کی وجہ یہ ہے مرد کی فطرت یہ ہے جب آپ فطرت سے ہٹ جاؤ گے تو آپ فطرت سے لڑ نہیں سکتے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورت کے لیے جو سب سے پہلا حق ہے وہ باعثمت زندگی گزارنے کا ہے اور یہ حق اس کو اللہ رب العزت بھی دیتے ہیں اور اسلام کی رہنمائی بھی دیتے ہیں. تو ہم اپنی اپنی بات چیت کا آج اختتام میرا حال ہے میں دوبارہ واضح کرنا چاہوں گی کیونکہ اتنا زیادہ یہ ٹرینڈ بن گیا ہے جاب کرنے کا. عورت کو اپنی عزت اس کی سب سے پہلی چیز ہے. اس کو محفوظ رکھنا ہے. اگر اس نے جاب کرنی ہے تو اس کے لیے ٹرانسپورٹ علیحدہ ہونی چاہیے. مردوں کے کندھوں سے اور مردوں کے اندر گھس کے اور اپنی عزت کو اور اگر آپ یہ اسپیشل حالات نہیں دے سکتے تو پھر آپ داغدار کر کے تو وہ جاب نہ کرے. دوسری بات ہے اگر اس کو مرد تنگ کرتا ہے صحیح ہے حجاب کے معاملے نہیں ہیں چادر اور چار دیواری کا تحفظ نہیں ہے تو میں سوچتی ہوں پھر عورت کو ملازمت کرنے سے گریز کرنا چاہیے. اور اگر اس کی مجبوری بن گئی ہے تو ایسی جگہ پہ ملازمت کرے جہاں پہ رب کی دی ہوئی نعمتیں جو ہیں ان سے وہ فائدہ. جزاک اللہ خیر. تو انشاءاللہ العزیز اگلی ایپیسوڈ میں ملتے ہیں اور انشاءاللہ اسی تعلیم و تعلم کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. جزاکم اللہ خیر. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ